امام غزالی ایک سایہ دار گھنے درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ ان کی نگاہ اچانک جو ہے درخت کے اوپر پڑی کہ جو اس کی شاخیں جو ہے ہوا سے جھوم رہی تھی۔ تو یہ شاعر مزاج صوفی اور فلسفی تھے، اور درخت کے جو ان شاخوں کا گھومنا اور ان کا جھولنا جب ان پر نظر پڑی تو فوراً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب درخت کو دیکھا تو فلسفانہ انداز میں اس کی شاخوں کی طرف محو گفتگو گویا کہ ہوئے، اور یہ درخت بھی جو ہے ان سے باتیں کرنے لگا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے درخت سے جب باتیں سننا شروع کی تو درخت بول پڑا کہ اے غزالی، تم میرے جیسے ہو جاؤ، میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھ جیسے بن جائیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں کیوں تمہارے جیسا بنوں، میں تو اشرف المخلوقات میں سے ہوں، آدم کی نسل میں سے ہوں، اور میرا وہ مقام ہے کہ فرشتوں نے مجھ جیسے کے لیے سجدہ کیا۔ درخت کہنے لگا تم بھی ٹھیک کہتے ہو، لیکن میرے اندر جو خوبیاں ہیں وہ تمہارے اندر کہاں ہیں؟ میرا پھل لوگ کھاتے ہیں، بھوک مٹاتے ہیں، میرے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور میں بچپن سے لے کر جنازے تک انسان کی خدمت کرتا ہوں۔ کبھی مجھ سے جھولے بنائے جاتے ہیں، اور کبھی مجھ ہی سے جو ہے تابوت کی لکڑی اور وہ چارپائی جس پر جنازہ رکھ دیا جاتا ہے بنائی جاتی ہے، اور اس چارپائی پہ اٹھا کر جنازے کو لے جاتے ہیں۔ تو مخلوق کے لیے تو میں اتنے فائدے دے رہا ہوں کہ میرے بغیر اس کی جو زندگی ہے، خاص کر کے انسان کی، وہ ناممکن ہے۔ تو اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن تمہارے اندر ایک ایسی خامی ہے جو تمہاری تمام خوبیوں کو برباد کر دیتی ہے، اور یہ ہے کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے تم ادھر ہی جھک جاتے ہو۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اسلام عطا فرمایا ہے، ایمان عطا فرمایا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جدھر جاتے ہیں ادھر کو تو نہیں جھک جاتے۔ کیا ہمارا مقام کیسا ہے؟ کیا یہ میرا عمل خوشی ہے، غمی ہے، زندگی ہے، موت ہے؟ انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، سفر ہے، حضر ہے، میں اس میں کیا اللہ کے حکام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کر رہا ہوں، یا میرا بھی وہی حال ہے کہ جدھر کی ہوا چلی ادھر ہی کو جھک گئے؟ اس پر آج ہم نے سوچنا